پیارے دوستو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک علاقے کا کوئی بادشاہ تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے عالم میں تھا۔ شوہر خوش تھا مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب شوہر اس کی بیوی سے جتنی پیار و محبت کی باتیں کرتا، بیوی اس سے اتنا ہی چڑھتی اور اتنی ہی بدتمیزی کرتی۔ جب اس کے شوہر نے اس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا، یعنی اس وقت تک بہت ہی زیادہ گرم تھی، غصے میں تھی۔ یہ بیوقوف عورت آگے سے کہنے لگی کہ او جہنمی، پیچھے ہٹ جا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اب جب اس عورت نے اپنے مرد کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا، اس کو غصہ آ گیا تو اس نے کہا، اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے بھی میری طرف سے طلاق۔ اب جب رات گزر گئی، صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے شوہر سے ناراض تھی مگر اس کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے کہ جہنمی، پیچھے ہٹ۔ عورت نے جب یہ غلطی کر لی اور اپنے شوہر سے پوچھنے گئی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس کے شوہر نے کہا، پتہ نہیں، شرط یہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ شوہر نے سارے علماء کو بلایا۔ علماء کہنے لگے، اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اب کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ جہنم میں ہیں یا نہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا اس کے بعد سینکڑوں علماء سے پوچھا گیا، رابطہ کیا گیا، مگر کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا، وہ اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے اور بادشاہ سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ بادشاہ نے بتایا کہ اس طرح سے میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے، اب بتائیے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اپنی زندگی کا کچھ ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کا موقع رکھتے ہوئے بھی گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہو۔ کیا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ گزرا ہے؟ بادشاہ سوچتا رہا اور کہنے لگا کہ ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ میں اپنے دفتر کے کمرے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں ہے۔ وہ چیزوں کو ٹھیک کر رہی تھی اور بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو بند کیا۔ جب میں نے دروازے کو بند کر کے اس لڑکی کی طرف بڑھنا چاہا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ڈر آ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے میدان محشر کا منظر آ گیا کہ میں جب اللہ کے سامنے پیش رہوں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ میں نے دروازے کو کھول دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ چلی جاؤ۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو اس لڑکی سے اپنی خواہش کو پوری کر لیتا، مجھے تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک لڑکی کے الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گزرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر پایا۔ جب اس بادشاہ نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء بحث کرنے لگے کہ آپ کیسے جنت کی بشارت دے سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جہنمی ہے، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشوں سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے جو کہ فرما دیا، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ جو لڑکیاں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہیں اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو مضبوط رکھتی ہیں اور گناہ کی دعوت دینے والے کو انکار کر دیتی ہیں، تو ایسی لڑکیوں کو قیامت کے دن جنت میں ڈالا جائے گا اور انہیں اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ بیوی کی خواہش اور خوشیوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اور وہ آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار وقت کی وجہ سے بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کی عزت و نفس کا خیال رکھتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا پہلو نہیں ہوتا، اس رشتے میں لڑکی کا نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ بغیر نتیجے کے آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کی صورت پر غصے کی حالت میں اٹیاں نہ آتی ہو اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر سے زیادہ چیزوں کی مانگ نہ کرے۔ عورت عجیب ہوتی ہے، بہت عجیب، اسے فتح ہونے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، مگر اس کو ایک شوق ہوتا ہے کہ اسے کوئی ایک حد تک چاہے، اسے اپنا عادی بنا لے، اس کے بغیر سانس نہ لے پائے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹ جائے گی اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع نہیں تھی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہو اور کبھی بھی خود کو بے سہارا نہ سمجھو۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔